ایک قدیم گاؤں تھا جس کا نام مروا تھا۔ اس گاؤں کے لوگ سادہ زندگی گزارنے والے، محنتی اور دیندار تھے۔ مروا کی طرف ایک گھنا جنگل تھا جو نہایت خوفناک سمجھا جاتا تھا۔ گاؤں والوں کا ماننا تھا کہ رات کے وقت جنگل میں جنوں کی موجودگی ہوتی ہے اور اکثر لوگ جنگل کے قریب جانے سے ڈرتے ہیں۔ ایک دن گاؤں میں ایک نوجوان لڑکا عمران آیا جو دوسرے گاؤں سے تجارت کی غرض سے یہاں پہنچا۔ عمران کو مروا کی کہانی پر یقین نہیں تھا۔ اس نے لوگوں کی باتوں کو محض توہمات سمجھا۔ ایک شام عمران نے گاؤں کے بزرگ حکیم صاحب سے اس کہانی کے بارے میں پوچھا۔ حکیم صاحب نے گہری سانس لی اور عمران خان کو بتایا، بیٹا یہ کہانی محض توہمات نہیں ہے، یہ جنگل واقعی پراسرار ہے۔ یہاں جنوں کی موجودگی کا ثبوت کئی لوگوں نے خود دیکھا ہے۔ کئی برس پہلے ہمارے گاؤں کے ایک نوجوان طارق نے جنگل میں رات گزارنے کی جرت کی تھی اور واپس کبھی نہیں آیا۔ عمران نے اس کہانی کو ایک چیلنج کے طور پر لیا اور سوچا کہ وہ جنگل کی حقیقت کو جان کر رہے گا۔ ایک رات جب چاندنی کی روشنی زمین پر پھیلی ہوئی تھی اور ہوا میں سردی کا احساس تھا، عمران نے اپنے دل کو مضبوط کیا اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل کے اندر قدم رکھتے ہی عمران نے محسوس کیا کہ ماحول میں کچھ پراسراریت ہے۔ درختوں کی سرسراہٹ اور ہوا کی سردی اس کے دل میں خوفناک پیدا کر رہی تھی۔ خوف چلتے چلتے وہ ایک کھلی جگہ پہنچا جہاں چاندنی کی روشنی زمین پر پھیل رہی تھی۔ اچانک عمران نے ایک عجیب سی آواز سنی۔ یہ آواز جیسے گہری کھائی سے آ رہی ہو اور اس میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ عمران نے دل کو مضبوط کیا اور آواز کی طرف بڑھنے لگا۔ جیسے جیسے وہ قریب پہنچتا گیا، آواز تیز اور واضح ہوتی گئی۔ آخرکار عمران ایک قدم کھنڈر کے پاس پہنچا جو جنگل کے بیچوں بیچ موجود تھا۔ وہاں ایک پراسرار سایہ نظر آیا جو تیزی سے حرکت کر رہا تھا۔ عمران نے حوصلہ مجتمع کیا اور سائے کی طرف بڑھا۔ اچانک سایہ غائب ہو گیا اور ایک گونجدار ہنسی کی آواز گونجی۔ عمران نے خوف کے باوجود ہمت نہ ہاری اور کھنڈر کے اندر داخل ہو گیا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک جن اس کے سامنے کھڑا ہے جس کی آنکھیں آگ کی طرح چمک رہی تھی۔ جن نے گہری آواز میں کہا، کون ہو تم؟ یہاں آنے کی جرت کر رہے ہو؟ عمران نے خود کو سنبھالا اور جواب دیا، میں عمران ہوں اور میں یہاں جنگل کی حقیقت جاننے آیا ہوں۔ جن نے ہنس کر کہا، بہادر ہو، مگر یہاں آنے والے کبھی واپس نہیں جا سکتے۔ کیا تم اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا چاہتے ہو؟ عمران نے جواب دیا، اگر میں نے سچائی کی تلاش میں اپنی جان کھو دی تو یہ میرے لیے باعث فخر ہوگا۔ جن نے عمران کی ہمت کو دیکھ کر اسے کہا، ہمارے حوصلے نے مجھے متاثر کیا، میں تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گا، مگر یہ جنگل اور میں دونوں پراسرار ہیں۔ اگر تم نے ہماری حقیقت جان لی تو یہاں سے واپس جانے کی کوشش نہ کرنا۔ عمران نے جن سے پوچھا، آخر آپ یہاں کیوں ہیں اور کیا یہ جنگل واقعی پراسرار ہے؟ جن نے عمران کو بتایا، یہ جنگل کئی صدیوں سے ہماری موجودگی کا گواہ ہے۔ ہم جنات یہاں کے محافظ ہیں اور انسانوں کو یہاں کی پراسراریت سے دور رکھتے ہیں۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ یا تو ہم سے ڈرتا ہے یا ہماری حقیقت جان کر ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتا ہے۔ عمران نے جن کی باتیں سن کر سمجھا کہ اس جنگل کی پراسراریت واقعی حقیقی ہے۔ جن نے عمران کو واپس جانے کی اجازت دی، مگر ساتھ ہی کہا، یہاں کی سچائی کسی کو نہ بتانا ورنہ تمہیں دوبارہ یہاں آنا پڑے گا۔ عمران نے جنگل سے باہر آ کر حکیم صاحب کو ساری کہانی سنائی۔ حکیم صاحب نے عمران کی باتیں سن کر اسے کہا، بیٹا تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، مگر سچائی ہے کہ لوگوں تک پہنچانا مناسب نہیں ہوگا۔ اس جنگل کی پراسراریت اور اس کے محافظوں کو ان کے حال پر چھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ یوں عمران نے اپنی کہانی کو دل میں محفوظ رکھا اور لوگوں کو اس جنگل کی حقیقت سے دور رکھا۔ رات کی تاریکی میں جن کی صدا ہمیشہ ایک پراسرار حقیقت بنی رہی اور مروا کے لوگ اپنی زندگی میں امن اور سکون کے ساتھ خوشحال رہے۔ جنگل کی پراسراریت اور جنات کی موجودگی کی کہانی نسل در نسل منتقل ہوتی رہی اور لوگ